کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جس کا نام ہے سفر مظفر، اور اگر آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا نام ہے سفر شریف، اور اگر زیادہ شارٹ کہیں تو پھر اس کا نام ہے سفر۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر شریف کے مہینے سے اللہ پاک کے بہت سارے بندوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ انہی نیک بندوں میں سے ایک بہت عظیم اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ایک عظیم بزرگ ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ایسے نیک بزرگ ہیں اور اللہ پاک کے ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کا نام پتہ ہے کیا مشہور تھا؟ ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگایا جاتا تھا اور آپ کو کہا جاتا تھا بہاؤالدین فرشتہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ فرشتہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ مشہور تھیں، آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی، آپ کا تقوی، آپ کی اللہ سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسی طریقے سے نیکی کی دعوت دینا، یہ چیزیں لوگوں میں اتنی زیادہ عام تھی کہ لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے، کیونکہ فرشتے سے گناہ تو نہیں ہوتے نا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ جیسے فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے تو آپ بھی اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے، اور آپ ہوتے تھے ملتان شریف میں۔ آپ کو پتہ ہے ملتان شریف یہ وہ شہر ہے جسے ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کہاں کا شہر کہا جاتا ہے؟ ولیوں کا شہر۔ یہ پہلے سے ہی عظمت والا شہر ہے اور بڑی برکت والا شہر تھا اور ہے بھی، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس شہر کو نسبت ہوئی تو اس شہر کو آپ کی وجہ سے نام دے دیا گیا مدینۃ العلوم۔ مدینۃ العلوم یعنی علوم کا شہر، علموں کا شہر، جہاں پہ بہت سارا علم ہے، جہاں سے لوگ علم سیکھا کرتے ہیں اور علم کی برکتیں سمیٹا کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی نیتیں کیا کرتے ہیں، ایسا شہر۔ آپ نے اس شہر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی قائم کی تھی، جہاں پر کئی ملکوں کے لوگ علم دین سیکھنے آتے۔ اور پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عاجزی تھی، سادگی تھی، بہت سارے آپ کے کمالات تھے۔ آج الحمدللہ سفر کا تو مہینہ ہے اور 7 تاریخ جو ہے اس میں پورے پاکستان بھر میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج کے دن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، آپ کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں، آپ کی تعلیمات کو سنا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، آپ کی کرامات بیان کی جا رہی ہیں اور آپ کی منقبتیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے اللہ نے چاہا تو ہم بھی اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ والوں کا تذکرہ کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، منقبتیں سنیں، تو انشاءاللہ ہم سنیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی، ہم بھی انشاءاللہ نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ پیارا سا پروگرام لیے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری علم دین کی باتیں تو بتائیں گے، لیکن ساتھ ایک زبردست انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی بھی ہوگی اور کمپٹیشن بھی ہوگا۔ تو کمپٹیشن کے لیے آپ دونوں تیار ہیں نا؟ جی۔ آپ دونوں کون؟ 2 بچے نہیں، آپ دونوں ٹیم ہیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی جانب، اس کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکت ہے، لیکن جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا، جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں دین کی سلامتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی سلامتی نصیب ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہوگا۔ میرے ساتھ محبت سے پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں ہمیں آج کلام میں کیا سنا رہے ہیں۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
فتحہ تیرا نہیں سنتا نہیں بھاگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان کی مغن دل کے
دریا بہا دیے دور بے بہا دیے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ حاجت اگر کی ہے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مغنوں میں کوئی لوٹایا نہیں دریا بہا دیے دور بے بہا دیے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے
دین پر، لیکن جو اس صدی میں گئے تنہا رضا کا راج سانس آ گئے ہو سکھے بٹھا دیے ان کی مغن دل کے غرچے کھلا ماشاء اللہ کیا بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں ہوں تو پیارے بچوں دل ہی نہیں چاہتا کہ نعتیں ختم ہو جائیں، دل چاہتا ہے سنتے ہی چلے جائیں سنتے ہی چلے جائیں، اور نعت خواں کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ رک جائے. ایسا ہی ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بہت پیارا کلام چل رہا تھا لیکن ہمیں دیگر سیگمنٹ بھی کرنے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو سکھانی ہیں، بتانی ہیں اور شیئر بھی کرنی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس میں بتائیں گے آپ کو فیملی ٹری حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ. جی ہاں، آپ نے دیکھا سلسلہ نسب، شجرہ نسب لکھا ہوا تھا، ماشاءاللہ سلسلہ نسب لکھا ہوا تھا، اسی کو کہتے ہیں فیملی ٹری. بچوں آج ہم آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے ہیں تو آپ کی فیملی ٹری کا بھی تو ہمیں پتہ ہو کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، آپ کا کون سا خاندان تھا، آپ کے خاندان میں کون مشہور پرسنالٹی تھی، ہے نا. تو انشاءاللہ وہ آج ہم سنیں گے. بچوں آپ قریشی ہیں، آپ کون ہیں؟ قریشی. آپ سب نے مجھے آواز سے بتانا ہے کہ میں کیا کیا آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ کون ہے آپ؟ قریشی. قریشی ہیں. اچھا پتہ ہے آپ کو آپ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے خاندان سے ہیں اور بہت عظیم صحابی ہیں وہ، اور ان صحابی کا نام ہے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور شاندار بات، 21 واسطوں سے، کتنے واسطوں سے؟ 21 کس کے بعد آتا ہے؟ 11 کے بعد آتا ہے یا کس کے بعد آتا ہے؟ 20 کے بعد آتا ہے. اور کس سے پہلے آتا ہے؟ 22 سے 21 سے پہلے 21 آ جاتا ہے. پھر کس سے پہلے 21 آتا ہے؟ 22 سے. ہاں 22 سے پہلے 21 آتا ہے، 20 کے بعد 21 آتا ہے. تو 21 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آگے جا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے پردادا، دادا جان کے، ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے پردادا قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے. تو آئیے میں آپ کو ان کا پیارا سا پورا جو سلسلہ نسب ہے وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. بہاؤالدین زکریا ملتانی بن محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین، شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شیخ شمس الدین محمد بن شمس الدین محمد بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن، اور ابھی میں نے ایک صحابی کا نام لیا تھا نا، اب وہاں پہ آ رہا ہے، بن حبار. پھر حبار کے والد کا نام کیا تھا؟ بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا اور بن قصی. یعنی 21 واسطوں سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب کہاں پہ جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا جان کی طرف. آپ کی بایوگرافی کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک پیارا سا بیان سننے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اسٹار موجود ہیں، وہ سنائیں گے بیان. آج آپ بیان سنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کن کے متعلق سنائیں گے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین. ہاں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بیان سننے جا رہے ہیں. بڑھتے ہیں بیان کی جانب. خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا
جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، 7ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ تاجروں کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر ملک عدن کی طرف جا رہا تھا. ان تاجروں میں خواجہ کمال الدین سعودی شیروانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اچانک سمندر میں طوفان آ گیا. جہاز میں موجود لوگوں نے گھبراتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا. خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے. چنانچہ خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مرشد کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی. اتنی ہی دیر ہوئی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کشتی میں کوئی خوبصورت بزرگ تشریف لا رہے ہیں. کشتی جیسے ہی قریب آتی جا رہی تھی طوفان بھی تھمتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا. جہاز اپنی منزل پر بھی پہنچ گیا اور وہ کشتی بھی نظروں سے غائب ہو گئی. پیارے بچوں، جانتے ہیں طوفان سے نکالنے والے وہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ ملتان شریف کی پہچان حافظ قاری شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آئیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شوق عبادت کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں، اگر بات کریں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق قرآن کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات پورا ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ایک رات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت پڑھے اور ایک رکعت میں پورا ایک قرآن شریف پڑھے؟ وہاں موجود لوگوں میں سے کس کی ہمت نہ ہوئی. آخرکار شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی. پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل فرمائی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک شروع فرماتے اور نماز فجر سے پہلے مکمل فرما لیتے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق رکھتے تھے اور آپ لوگوں کو صرف زبان سے ہی نیکی کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے بھی نیک کام کی ترغیب دلایا کرتے تھے. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہو. آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت زیادہ ذکر الہی کرتے تھے بلکہ زندگی کے آخری لمحے بھی آپ ذکر اللہ کر رہے تھے اور اسی دوران آپ کا وصال ہو گیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 7 صفر شریف 661 ہجری میں ملتان میں ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی ملتان میں ہی ہے جہاں لاکھوں لوگوں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب آپ نے جو واقعہ سنایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کون اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا 2 رکعت میں، تو وہاں پہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ ہوتا ہے قرآن پاک سے شوق اور محبت. کتنی شوق اور محبت تھی نا کہ نماز میں پورا قرآن پاک ایسے پڑھ لیا کرتے تھے آرام سے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. کتنی پیاری پیاری باتیں سنی آپ نے، سیکھی. اور پیارے بچوں، اب اسی کے ساتھ ہم کچھ کالز کو بھی شامل کریں گے اور کالز کے بعد ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا. جی کالز دیجیے گا. میرا نام مان جانا ہے. آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، نبی آخری نبی نور سے سجا، عرش کی بڑیا نور سے سجا، عرش کی بڑیا گئے نبی آخری نبی. سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، سونے قیامت مرحبا، کرسمن جنا ہمارا من جنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دیجیے گا. محمد
احتشام اتاری کھانیوال سے۔ ماشاء اللہ، پروگرام کی کیا بات ہے۔ آج میں آپ کو نعت سنانے جا رہا ہوں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر۔ مدینے میں کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے گئے۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت پیارے انداز سے آپ نے ہمیں نعتیں سنائی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ اچھا جی، اس ایکٹیویٹی کا نام ہے بیسیکلی باکس میں کیا ہے یہ دیکھیں، آپ کے سامنے 4 باکسز شو ہو رہے ہیں۔ ان باکسز کے اندر نا کچھ کارڈز ہیں، ان کارڈز کے اندر جو رائٹرز ہیں، جو مصنفین ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کوئی سا ایک نمبر سلیکٹ کریں، جس کی بھی باری آئے گی وہ کوئی نمبر سلیکٹ کریں گے، سپوز کریں 3 نمبر، تو اس کے بعد وہ نکالیں گے کہ اس باکس کے اندر کن کا نام ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر میرے پاس کچھ کارڈز ہیں، ان کے بکس کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جو صحیح ان کی بکس کے نام شیئر کر دیں گے، تو جو زیادہ صحیح بتا دیں گے تو obviously وہ آگے نکل جائیں گے اور جیت بھی جائیں گے۔ اس سے پتہ ہوگا کہ ان کو ماشاءاللہ کتنی معلومات ہے کتابوں کے بارے میں۔ تو پھر تیار ہیں آپ دونوں؟ جی۔ آپ دونوں کون دونوں؟ دونوں ٹیمیں تیار ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے آواز اچھی سے نہیں آئی۔ آپ دونوں تیار ہیں کیا؟ جی۔ دونوں ٹیمیں تیار ہیں، تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ۔ چلیں آپ بتائیے، آپ کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ 3 نمبر؟ یہ تو میں نے بولا تھا، کنفرم 3 نمبر ہی؟ جی۔ چلیں آ جائیے، یا آ جائیں۔ یہ دیکھیں، نکالیں، آپ خود نکال لیں، مائک پکڑ لیں ہاتھ میں، نکالیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کے پاس بال، اور اس میں سے آپ نے مجھے ان کی جو کتابوں کے نام ہیں وہ نکال کے دینے ہیں۔ ان کارڈز پہ نام لکھے ہوئے ہیں، بتانا ہے کہ اچھا ایک یہ نام ہے، اور کیا نام ہے بتائیں گے؟ کنز الایمان۔ ان کے پاس مائک نہیں ہے، مائک میں پکڑ لیتا ہوں۔ کنز الایمان، ٹھیک ہے جی۔ اور الدولۃ المکیہ، اچھا الدولۃ المکیہ، میں بھی دیکھوں کیا صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں، میرا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ الدولۃ المکیہ، ہاں بھائی ٹھیک ہے، 2 ٹھیک ہو گئے بھائی، بچوں 2 ٹھیک ہو، سبحان اللہ بھی کہنا جب میں کہوں نا ٹھیک ہے۔ اچھا، سرچنگ جاری ہے بھائی، تلاش جاری ہے۔ اور انہوں نے ایک اور نام نکالا ہے، حدائق بخشش۔ صحیح غلط؟ حدائق بخشش کس نے لکھی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نا؟ بھائی 3 ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، ایک اور نکال دیا، واہ ویری فاسٹ۔ اور یہ نکالا ہے نام فتاوی رضویہ۔ جی ہاں، فتاوی رضویہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4، میرے پاس 5 نام لکھے ہیں، ایک اور نکالنا ہوگا، لیکن جلدی نکالنا ہوگا۔ کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں کیا یا نہیں کریں؟ نہیں کرتے، نکال دیا فوراً۔ اچھا، یہ انہوں نے نام نکالا ہے جد الممتار، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا کمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صادق۔ اللہ رب العالمین سچا بنائے، اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ کتابوں سے محبت عطا فرمائے۔ چلیں تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں۔ واہ بھائی، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں سے میں ایک سلیکٹ کرتا ہوں، کون آئیں گے یہاں سے؟ چلیں آپ آ جائیے، یہ مائک آپ لے لیجئے، نمبر سلیکٹ کیجئے۔ نمبر 1 میں دیکھیں کارڈ پہ کیا لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ادھر آ جائیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آیا ہے، اور یہاں سے آپ مجھے بال سے نام نکال کے بتائیں کہ کیا ان کی کتابوں کے نام آپ صحیح بتاتے ہیں یا نہیں۔
پہلا نام ابھی تک نہیں آیا ہے، ایسے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب کا پہلا نام انہوں نے نکالا ہے۔ اچھا آپ نے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دے دیا، میں نے بائی مسٹیک لے لیا، توجہ میری بھی نہیں رہی۔ اگر ہم کوئی مسٹیک کریں تو آپ لوگ بھی ہماری کیا کریں گے؟ توجہ دلائیں گے، اصلاح کریں گے۔ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا کتاب کا نام ہے القول الجمیل، ماشاء اللہ ان کا یہ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا ایک تو آپ نے نام نکال دیا تھا، یہ تو اتنے سارے مجھے ایک ساتھ دے دیے، سیدھے ہاتھ سے لے لیں، مجھے ایک دے دیں۔ ابھی دوسرا نام آپ نے نکالا الفوز الکبیر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نام آپ نے جو نکالا ہے کتاب کا وہ نام ہے انفاس العارفین، بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کے بعد ہے فتح الرحمن، کیا نام ہے کتاب کا؟ فتح الرحمن۔ ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ ترجمہ قرآن ہے فتح الرحمن آپ کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ اور اس کے بعد ایک اور اس میں لکھا ہے الخیر الکثیر، کیا لکھا ہے؟ اور الخیر الکثیر بھی آپ کی کتاب ہے، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنے ہوگا بھائی؟ 1 2 3 4 اور یہ 5، کیا نام ہے؟ نام تو بتاتے ہیں اپنا۔ محمد عبد الحنان۔ عبد الحنان، عبد الحنان نے ماشاءاللہ سارے درست جوابات دے دیے ہیں، یعنی کتابوں کے نام نکال کے، ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور چلیں میں دوبارہ سیدھی جانب سے کسی کو آپ آ جائیے، آپ بھی جائیے اور مائک بھی ہاتھ میں لے لیجئے، ہاتھوں ہاتھ مجھے بتائیے کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ 4 نمبر، کہاں ہے 4 نمبر؟ یہ رہا 4 نمبر، اور یہاں رکھ دیں گے آپ کارڈ کو۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کارڈز کو میں مکس کر دیتا ہوں، ہے نا، کر دوں مکس؟ چلیں اب آپ نے ان کی کتابوں کے نام مجھے نکال کے دینا۔ سارے کارڈ انہوں نے ہاتھ میں لے لیے ہیں، یہاں دیکھیں، بچوں کو دیکھیں تاکہ بچے بھی آپ کو دیکھیں جب تک یہ کارڈ بھی نکال رہے ہیں۔ چلیں ایک کتاب کا نام نکال دیا ہے، اور کیا تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب، پہلا نام ہے تفسیر نور العرفان، جواب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کتاب کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے، ہاں ایک سے کام نہیں چلے گا، اور کتابوں کے نام بتائیں گے۔ دوسرا نام آ گیا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے، زبردست بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ اور دوسری کتاب کا نام ہے علم القرآن، یہ جواب بھی درست ہے، صحیح نام نکال رہے ہیں ماشاء اللہ، صحیح نام نکال رہے ہیں، تیاری بہترین ہے بھائی۔ اور دوسری کتاب ہے جاء الحق، کیا یہ آپ ہی کی کتاب ہے؟ آپ ہی کی ہے نا؟ تو جواب کیا ہے؟ صحیح غلط؟ ماشاء اللہ الکریم، بہت فاسٹ بھائی۔ اور اس کتاب کا نام ہے اسلامی زندگی، اور یہ پیپر یہ کس کلر میں ہے؟ اور یہ کتاب جو ہے وہ کس کلر میں ہے؟ وہ یلو کلر میں ہے؟ نہیں یلو کلر میں تو نہیں ہے، اب وہ تو آپ کتاب لیں گے پڑھیں گے، بہت زبردست کتاب ہے، تو یہ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اب کتنے رہ گئے؟ اب ٹھیک ہے جی، یہ ہے مرآت المناجی، انہوں نے مرآت المناجی، اور یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے، انہوں نے سارے جوابات درست دے دیے ہیں، پیارا سا نام محمد جامی۔ محمد جامی۔ جامی، واہ واہ، جامی پتہ ہے کون تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے بہت زبردست بزرگ گزرے، ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹا ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ اچھا ایک رہ گیا ہے، آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کا ایک نہیں رہ گیا، 2 نمبر رہ گیا، یہاں سے سلیکشن کر لیتا، آپ آ جائیں، جلدی آ جائیے، جلدی سے، فاسٹ۔ اب مجھے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نمبر بتائیے، اب آپ نکال لیں۔ اور کیا نام لکھا ہے؟ حضرت مائک میں بتائیں گے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کے نام نکالنے ہیں آپ نے، اور جلدی نکالنے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، اچھا پہلا نام بہت جلدی نکال دیا، کیمیائے سعادت، بہت مشہور کتاب ہے امام غزالی کی، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے کتاب کا نام بتائیں گے، سبحان اللہ، یہاں پر کتابوں کے نام بھی بہت تیزی سے نکالے جا رہے ہیں۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، اللہ مشکل نام ہے، عربی میں ہوگی شاید کتاب، عربی میں ہوگی اردو میں ہوگی، یہ تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بھائی۔
بہت ساری چیزیں تو نہیں بتائیں گے نا ابھی ہاتھوں ہاتھ. آپ جائیں گے, پرچیز کریں گے, پڑھیں گے, انشاءاللہ پتہ چلے گا. یہ کتاب بھی آپ ہی کی ہے, جواب صحیح ہے. دوسرا جواب ہے مکاشفۃ القلوب, یہ بھی ٹھیک جواب. تیسری کتاب احیاء العلوم, یہ تو کتنی مشہور ہے, فٹافٹ بتا دیا بچوں نے. یہ جواب بھی صحیح ہے. اور کون سا؟ منہاج العابدین, منہاج العابدین, یہ بھی آپ کی کتاب ہے. یہ جواب بھی کمال کرتے ہیں بھائی, ماشاءاللہ. کتنے آپ نے نکالے کارڈ؟ 1 2 3 4 5, 5 جوابات انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں, اور سارے کے سارے درست ہے. کیا کریں, سب کی دے دیں سب کی, ماشاءاللہ. اور آپ سب کیا کہیں گے؟ پیارا سا نام؟ محمد حسین. محمد حسین. مائک لے لیجئے, جگہ پہ تشریف رکھیے. محمد حسین اور ماشاءاللہ عبد الحنان اور محمد جامی, کیا بات ہے سارے بچوں کی, بہت پیارے جوابات دیے. پیارے بچوں, یہ ایکٹیویٹی بھی ہو گئی اور آپ کو ان بزرگوں کی کتابوں کے بہت پیارے پیارے سے نام بھی پتہ چل گئے, اور اب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی. اسی کے ساتھ اب ہم بڑھنے والے ہیں اور اپنے ایک سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے آپ کے سوالات. خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ. جی ہاں, میرا سوال, کہ سوالات آپ کے ہیں تو آپ کہیں گے میرا سوال, اور میں جوابات دوں گا تو میں کہوں گا آپ کے سوالات. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کیا سوالات کرنے جا رہے ہیں. تو کون کرے گا سوال؟ سب سے پہلے دائیں جانب سے لیتے ہیں, دائیں یعنی سیدھی جانب سے, رائٹ سائڈ سے. جی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میرا نام محمد عبداللہ ہے. محمد عبداللہ. عبداللہ, اتنا آرام نام سے کہ میرا نام عبداللہ ہے. تیز آواز سے. میرا نام محمد عبداللہ ہے. واہ بھائی, ماشاء اللہ, زبردست. جی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, اسلام میں بیعت یا کسی کا مرید بننے کی شروعات کب سے ہوئی؟ شروعات کب سے ہوئی؟ انٹرسٹنگ کویشچن. دیکھیں بچوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, تو بیعت کی یا مرید بننے کی شروعات تو تب سے ہوئی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یہ ابھی کوئی ایجاد ہوئی ہے, ابھی یہ شروع ہوا ہے مرید بننا, یہ تب سے ہے. اور پتہ ہے, صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. بہت ساری چیزوں کی بیعت کرتے تھے, گناہوں سے بچنے کی بیعت, اچھے کام کرنے کی بیعت, صدقہ و خیرات کرنے کی بیعت, اللہ پاک کی فرما برداری کرنے کی بیعت. اس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بلکہ اولیاء کرام تو بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مرشد نہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں. تو یہ جب سے سلسلہ ہے, تو الحمدللہ بیعت کا سلسلہ ابھی سے نہیں ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. چلیں, اور کوئی سوال؟ جی. میرا نام محمد علی ہے. محمد علی ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمیں کن کا محب بننا چاہیے؟ کن کا محب بننا چاہیے؟ کن کا کیا بننا چاہیے؟ محب. آرام سے کہیں گے تو پھر تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا بچوں, تیز کہنا پڑے گا. ہمیں کن کا محب بننا چاہیے؟ مرید بننا چاہیے. میم را یا دال, کن کا مرید بننا چاہیے. بالکل صحیح سوال ہے بھائی, اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن کا مرید بنیں. دیکھیں پیارے بچوں, ہمیں مرید بننا چاہیے ان کا جو نیک ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں, اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں, صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں, عالم دین ہوں, گناہ نہیں کرتے ہوں, اور صحیح العقیدہ ہوں. صحیح العقیدہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے جتنے عقیدے ہیں وہ صحیح ہوں, اچھے ہوں, صاف ستھرے ہوں, گمراہ نہیں ہوں. بھائی جو خود گمراہ ہوگا وہ دوسروں کو سیدھے راستے پہ لائے گا؟ نہیں لائے گا نا, دوسرے کو بھی کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا. تو گمراہ نہیں ہونا چاہیے, اور گناہ گار بھی نہیں ہونا چاہیے. جب خود گناہ گار ہوگا تو دوسرے کہتے سبق سیکھیں گے. نیک ہونا چاہیے. اور ایک اور بات, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بھی نیکی والی گزاریں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ان کو کسی صاحب اجازت نے اجازت دی ہو کہ آپ بھی دوسروں کو مرید بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں کوئی بھی نیک شخص ہے وہ مرید بنانا شروع کر دے, نہیں. اگر کسی نیک شخص کو جن کے اندر یہ تمام شرائط جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی, نیک ہو, عالم ہو, یہ سب چیزیں بتائیں, اچھا عقیدہ ہو, صحابہ کرام کا اہل بیت کا ادب کرنے والے ہوں, ان کے اندر یہ سارے شرائط ہوں, ان کو کوئی پرمیشن دے دیں, ان کے پیر صاحب, ان کے مرشد, کہ آپ آگے مرید بنا سکتے ہیں, تو اب ہم ان کے مرید بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اور کوئی کوشچن؟ جی.
میرا نام محمد ہلال ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے کے لیے کسی کا مرید بننا چاہیے. ہمیں کس کے؟ دین کے راستے پر چلنے کے لیے کسی کا مرید بننا چاہیے. کسی کا؟ مجھے سمجھا رہے ہیں آپ یا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اچھا پوچھ رہے ہیں. اچھا اچھا آواز سے پوچھ رہے ہیں، ایسے پوچھے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ہاں میرا نام ہلال ہے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے کسی کا مرید بننا چاہیے. اچھا کسی کا مرید بننا چاہیے، ایسے ہوتا ہے نا سوالی انداز میں. چلیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سوال کیسے کرنا ہے. تو بالکل بیٹا، بالکل ہمیں کسی کا مرید بننا چاہیے. دیکھیں ایسا نہیں کہ کوئی کسی کا مرید نہ ہو تو وہ اس کو نمازوں کا پتہ نہ ہو. نمازوں کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو کسی کا مرید بن جاتا ہے نا تو پھر اس کو بڑی ساری برکتیں ملتی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایک مرشد ہیں. جو مرشد ہوتے ہیں ان کی وہ باتیں سنتا رہتا ہے. تو وہ جو مرشد ہوتے ہیں نا، جن کا وہ مرید ہوتا ہے، وہ ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. اگر نمازیں چھوٹتی ہیں مرید سے تو وہ سمجھاتے ہیں کہ نمازیں نہیں چھوڑو، اللہ پاک کا عذاب ہوگا، نحوستیں آئیں گی، نمازیں پڑھنی چاہیے، نمازیں ضروری ہیں. اور پھر وہ صرف اتنی باتیں نہیں سمجھاتے بلکہ وہ دلوں کی صفائی بھی کرتے ہیں. دلوں کی صفائی ہوتی ہے، نیکیوں کی باتیں وہ بتاتے ہیں تاکہ گناہ دور ہو جائیں. جب ہمارے جسم سے حسد یعنی دل سے حسد دور ہو جائے گا، کینہ، بغض، نفرت، یہ سب چیزیں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ہمارے دل سے نکال دیتے ہیں اور دل کے اندر تقویٰ لے کے آتے ہیں. عبادت میں ہمارا دل لگے یہ باتیں لے کے آتے ہیں، وہ باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، تو پھر ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے. تو مرید بننے کے یہ سارے فائدے ہوتے ہیں. آپ ظاہری طور پہ بھی اللہ کے نیک بندے بننے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور دل بھی آپ کا صاف ہو رہا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا نہ ہو، آپ کسی کے مرید ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لائف ایسی گزر جائے گی. نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی سمجھانے والا ہے؟ نہیں ہے. لیکن جن کے پیر صاحب ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، وہ سب سکھاتے ہیں. تو ہمیں مرید ضرور بننا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی صحیح پیر صاحب ہوں ان کا ہمیں مرید بننا ہے. چلیں پیارے بچوں، باتیں بہت ساری، اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ شیئر کریں گے اور سیکھیں گے، پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے. ہم بڑھتے ہیں نعت خواں کی جانب اور دیکھتے ہیں، مائک دیجیے گا ان کو، دیکھتے ہیں کہ ہمیں چند اشعار کون سے سناتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے اور اختتام کریں گے. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. بولو جاری رہے گا، ساری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. بولو جاری رہے گا، ساری رہے گا. بچوں کا مدنی چینل